بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہو چکا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کیسے گزارا، اس میں آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ تو آئیے میں مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ روزوں کا تو آپ اکثر ہی اہتمام فرماتے، نفلی روزوں کا ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے ہو جاتے، لیکن ماہ رمضان کے چونکہ روزے فرض تھے اس لیے نہایت ہی پابندی کے ساتھ آپ اس کے روزے رکھا کرتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے بھی احادیث کے اندر بہت سارے مقامات پر ہمیں روزے کی ترغیب عطا فرمائی۔ کسی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو رحمت کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کسی جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ۔ کسی جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ گویا کہ مختلف طریقوں سے میرے آقا نے اپنی امت کو روزے کی ترغیب عطا فرمائی اور ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ تم روزوں کو رکھو۔ دوسرا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک بہت ہی بہترین سنت ملتی ہے وہ ہے قیام، راتوں کا قیام۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے جس کے دن کو اللہ نے روزوں کا فرض کیا ہے اور جس کے رات کو تمہارے لیے قیام بنایا ہے، یعنی آپ نے تراویح کی طرف اشارہ فرمایا۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے ہی شب زندہ دار تھے، لیکن ماہ رمضان کے اندر یہ معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا۔ ساری رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑے رہتے اور راتوں کو قیام کیا کرتے اور راتوں کو اسی طرح گزار دیتے۔ تہجد میرے آقا کا ہمیشہ سے معمول رہا، لیکن ماہ رمضان کے اندر تہجد کے اندر انہماک بڑھ جاتا، محبت بڑھ جاتی، شغف بڑھ جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائی اور فرمایا کہ رات کو اٹھ کر قیام کرو، نفل پڑھو، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان سحری کے لیے تو اٹھتا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہو کر نماز تہجد بھی پڑھ لیں، اور اگر یہ سارا سال کا معمول بن جائے تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ تیسرا جو معمول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کو باقاعدہ کرتے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، لیکن ماہ رمضان کے اندر کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر آپ نے امت کو بھی اس کی ترغیب دی اور خود جبرائیل امین آ کر بھی حضور کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے اس سے بہت دور ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر بھی ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بہت کم پڑھتے ہیں،
اس کے بعد ہم اس کو اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ پورا سال ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں جاتا۔ لہذا رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی پورا اہتمام ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول جو ایک بہت زیادہ ہو جاتا، وہ تھا اس ماہ مقدسہ کے اندر سخاوت، صدقات و خیرات۔ ویسے تو میرے آقا سب سے بڑی سخی، خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور خالق کائنات کے بعد میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ میرے آقا ہر چیز عطا فرمایا کرتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں آنے والا کبھی بھی کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جایا کرتا تھا، بلکہ جو بھی آتا اور جو کچھ مانگتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا فرما دیا کرتے تھے، اور کبھی بھی آپ نے لا نہیں فرمایا۔ کوئی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حافظہ چاہیے، آپ حافظہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے کہتا ہے مجھے ہدایت چاہیے، تو آپ اس کے لیے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مالی طور پر چاہتا ہے کہ خدمت کر دی جائے، تو میرے آقا اس کی توقع سے، آرزو سے اور اس کے مانگنے سے کہیں بڑھ کر اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ کار۔ لیکن رمضان شریف کے اندر آپ کا یہ درہ سخاوت پورے جوبن پہ ہوتا، لہریں مارتا ہوا جاتا، اور میرے آقا اس میں بہت زیادہ ہی صدقات و خیرات عطا فرمایا کرتے اور سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی ماہ مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معمول رہا اعتکاف کرنا۔ آپ نے کبھی بھی کوئی بھی رمضان اعتکاف کے بغیر نہیں جانے دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی مجبوری کے تحت آپ اعتکاف نہ بیٹھے، تو آپ نے ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا فرمائی، جس سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اعتکاف بھی کریں، اور اس ماہ مبارکہ کے اندر روزہ تو کبھی نہ چھوڑیں، روزے بھی رکھیں، قیام کریں، تراویح پابندی سے ادا کریں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بھی کثرت کریں، ذکر و فکر کے اندر مشغول رہا کریں، اور پھر اس سے بھی آگے جا کر پھر سخاوت کریں جتنا ہو سکے، غرباء کی، یتامہ کی، مساکین کی، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں دائیں بائیں دیکھیں کہ جو بھی بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ چل سکے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی اپنے ساتھ چلائیں، اس کی خبرگیری کریں، مدد کریں، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے یہاں اور بہت ساری چیزوں کی تربیت کرتا ہے، وہاں ہمارے اندر ہمدردی، اظہار اور قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ و عم والہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار اور آپ کے معمولات اور آپ کی سنت کے مطابق ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔